جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لیے، سلامن سلاما سلامن سلاما، تو وہ بڑا اچھا لگے گا، یار اتنے ہمارے نوکر۔ سب سے ادنا درجے کا جنتی اس کے 80,000 نوکر ہیں، سب سے ادنا درجے کا جنت 80,000 نوکر۔ وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے، اس کا نام جوہینا ہوگا۔ تو جب وہ جنت میں آئے گا نا تو اس کو ویلکم کریں گے تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے، سارے جنتی تو آ گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لطر کھا کے آ رہے ہیں۔ تو لطر کھا کے جنت میں نہیں جانا، سیدھے جانا ہے۔ یہاں کی شراب کیوں حرام کی ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ کہہ رہا میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب طہور۔ یہاں شراب کیوں حرام ہے؟ کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے، بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے 4 دن صبر کر لے، تیرا رب تجھے پیش کرے گا، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شرابن طہورا، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا، آ میرا امتی یہ میرے ہاتھوں سے پی، آ میری بیٹی یہ میرے ہاتھوں سے لے، میرے ہاتھوں سے پی۔ زندگی تو وہ آ رہی ہے، رچی شو نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے۔ اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کو شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا، تو وہاں نہ درزی ہے، نہ پرنٹنگ مل ہے، نہ ٹیکسٹائل مل ہے، اور نہ کوئی وہاں الفتح کیا اس کو کہتے ہیں مال ہے۔ وہاں ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ، اس کے اوپر چلو چھوڑ دو، اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکے ہوئے، ایسے یعنی یوں ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں۔ طوبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے، آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں، یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے 100 کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے، کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں، سرف کوئی نہیں، صابن کوئی نہیں، ٹوائلٹ کوئی نہیں، گندی نالی کوئی نہیں، گٹر کوئی نہیں۔ یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں۔ زیادہ کھا لو تو ٹوائلٹ بھاگو، کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے۔ وہاں میرا اللہ کہتا ہے کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا۔ جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے۔ جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا، فرشتے سلام کریں تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے، ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہو۔ تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا، وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تو تھے نا تمہیں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ، میں راضی ہوں کچھ مانگو۔ کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تمہارا رب کہے گا میرے بندو لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا، آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میری
میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میں مہمان بن کے آیا ہوں, مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جاؤ کھاؤ پیو موج کرو, تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. میرے بچوں, ایک زندگی آگے آ رہی ہے, اس کی تیاری کرو. 5 وقت نماز پڑھو.